السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر آپ کے ساتھ پی ایس ایل کے حوالے سے شیئر کرنی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، علی خان ترین صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے ہیش ٹیگ لکھا ہے ان پیڈ ایرا، یعنی یہ وہ دور ہے جہاں پہ لوگوں کو پے نہیں کیا جاتا۔ پی ایس ایل کے حوالے سے انہوں نے بڑی پریشان کن خبر شیئر کی ہے کہ اس سال پی ایس ایل نے جو عملہ ہائر کیا تھا، ہر سال پی ایس ایل ایونٹ کے لیے، لاجسٹکس کے لیے عملے کو ہائر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، پورے ملک میں ہوتا ہے۔ لاجسٹکس کی بیچ میں آپ کو پتا ہے کتنی اہمیت ہے، یہاں سے چیزیں وہاں جاتی ہیں، ٹیمیں سفر کرتی ہیں، ایونٹ کو مینج کرنے کے لیے سٹاف کو ہائر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سال ان لوگوں کو ابھی تک تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ علی خان ترین صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر کے یہ چیز شیئر کی ہے۔ ماضی میں علی خان ترین جو ہیں وہ خود بھی ایک ٹیم کو اون کرتے تھے، ملتان سلطان کو، آلدو کہ اب شاید ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، لیکن پی ایس ایل کے حوالے سے انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پی ایس ایل انتظامیہ کیا رد عمل دیتی ہے۔ ویسے تنخواہیں نہ دینے کا جو یہ انہوں نے ذکر کیا نا، ایرا آف ان پیڈ جو کام ہے یہ سارا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اس محکمے سے خبر آتی ہے، کبھی اس میڈیا کے ادارے سے خبر آتی ہے، کبھی اس ادارے سے خبر آتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، کہیں پہ 2 مہینے سے تنخواہ نہیں آئی، کہیں پہ 4 مہینے سے تنخواہ نہیں آئی، اور حالت یہ ہے کہ کچھ تو سرکاری محکموں میں بھی تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ میرے سامنے ایک افسر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سینئر افسر، ان کو ایک صحافی نے کہا کہ سر آپ اس محکمے میں چلے جائیں، تو انہوں نے کہا میں بیوقوف ہوں، وہاں پہ تو ابھی تک تنخواہیں نہیں آئیں 3 مہینے سے۔ یہ میرے سامنے اس افسر نے ذکر کیا کہ وہاں پہ تو اکثر تنخواہ ڈیلے ہو جاتی ہے، مہینے 2 3 مہینے تنخواہ نہیں آتی۔ یہ سرکاری ایک ادارہ اور بڑا امپورٹنٹ ادارہ جس کا کام ریگولیشن کو دیکھنا ہے، دوسروں کے اوپر چیک رکھنا ہے، وہاں کی حالت یہ سرکاری افسر میرے سامنے انہوں نے بتایا، اور ادھر اور بھی صحافی بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی۔ اچھا جی، اگلی خبر پٹرول کے حوالے سے ہے۔ حکومت نے 4 روپے فی لیٹر پٹرول سستا کیا، لیکن عالمی مارکیٹ میں پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 26 روپے فی لیٹر سستی ہوئی۔ 1 روپیہ عالمی مارکیٹ میں بڑھتا ہے تو یہ جناب فوراً قیمت اوپر کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ 26 روپے فی لیٹر قیمت کم ہوئی، اور انہوں نے صرف 4 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پٹرول کی قیمت کم کی، اور الٹا لیوی میں جو پٹرولیم لیوی ہے اس میں اضافہ کر دیا۔ شہباز رانا صاحب نے اپنے پروگرام میں اس کے اوپر ذکر بھی کیا، یہ خبر بھی شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک طرح سے عوام سے جو اپنا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ پٹرول تو سستا ہوا ہے 26 روپے، لیکن انہوں نے صرف کم کیے ہیں 4 روپے۔ اچھا جی، اگلی خبر نواز شریف صاحب کے گولڈن ہینڈ شیک کے حوالے سے ہے۔ محمد حنیف سینئر صحافی ہیں، بی بی سی کے لیے پہلے کام کرتے تھے، ابھی بھی بی بی سی کے لیے پنجابی میں وہ ایک ولاگ بناتے ہیں اور ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں وہ کسی ایک ٹاپک کو اٹھا لیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو پنجابی کا ولاگ بنایا بی بی سی کے لیے، اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، کیونکہ نواز شریف صاحب گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے، اور ادھر جا کے انہوں نے ایک دفعہ پھر ذکر کر دیا کہ بھائی مجھے کیوں نکالا، اپنی مظلومیت کا ذکر کیا۔ تو محمد حنیف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب نے ایک طرح سے تو گولڈن ہینڈ شیک لے لیا سیاست سے۔ یعنی گولڈن ہینڈ شیک یہ ہوتا ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، کہ اگر آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں تو وہ ادارہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کی تنخواہ کتنی، 1 لاکھ روپیہ مہینہ، ہم آپ کو 30 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، آپ یہ نوکری چھوڑیں اور سائڈ پہ ہو جائیں، گولڈن ہینڈ شیک کر لیں ہمارے ساتھ، تو آپ کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ۔ تو آپ وہ گولڈن ہینڈ شیک لے لیتے ہیں، وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں۔ جب آپ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے تو نوکری سے نکال دیا، یہ دیکھو کتنے ظالم ہیں۔ تو محمد حنیف صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی گولڈن ہینڈ شیک لے لیا، آپ کی صاحبزادی کی حکومت ہے، آپ کے بھائی کی حکومت ہے، دوست آپ کے سارے وزیر ہیں، کوئی کابینہ میں یہ ہے، کوئی کابینہ میں وہ ہے، لیکن آپ ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے آپ کے ساتھ عوام نے ظلم کیا ہے، اور پھر آپ یہ بھی نہیں بتاتے کہ آپ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ جس طرح وہ کچھ خواتین ہوتی ہیں، وہ جب انہوں نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے تو بندے کا نام نہیں لیتی، کبھی ادھر کی بات کرتی ہیں، کبھی ادھر کی بات کرتی ہیں، اور یہاں پہ بھی میاں صاحب کی بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ جب گلا شکوہ کر رہے ہیں تو وہ کس سے گلا شکوہ کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کیوں گھما رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے پنجابی میں انہوں نے کہا کہ پرانے زمانے دیاں زنانیاں قسم دا نہ نہیں سی لیندیاں، کہندیاں سی ایدے نال نکاح ٹوٹ جاندا ہے، میاں صاحب بھی کسی دا نام نہیں لیندے، عوام تے ہی پائی جاندے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نام کسی کا نہیں لیتے، عوام سے کہتے ہیں جی تم مجھ سے گلا شکوہ نہ کرو، تو بھائی آپ کو کس نے نکالا، آپ بتا دیں، آپ ذکر کر دیں۔ اور دوسرا، آپ نے تو ایک طرح سے سیاست میں گولڈن ہینڈ شیک لے لیا۔
آپ کو جس طرح سرکار ملی ہے وہ انہوں نے محمد حنیف صاحب نے بنیادی طور پہ یہ کہا کہ بھائی آپ کو سیمی ریٹائرڈ کر کے آپ کی بیٹی کو آپ کے بھائی کو جو حکومت دی گئی ہے وہ آپ کا گولڈن ہینڈ شیک ہے. انہوں نے کہا جی میاں صاحب جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں آج کل, کبھی وہ کسی کی فوتگی پہ چلے جاتے ہیں, کسی اور تقریب میں چلے جاتے ہیں, کبھی کبھی ووٹ مانگنے بھی چلے جاتے ہیں, اور اب جب وہ گلگت بلتستان ووٹ مانگنے آئے تو دوبارہ انہوں نے عوام کے سامنے اپنی مظلومیت کا ذکر کیا. لیکن محمد حنیف صاحب نے کہا بھائی یہ مظلومیت نہیں ہے, یہ آپ کا گولڈن ہینڈ شیک ہے. اگر آپ کو اتنا گلا شکوا ہے تو آپ وہ جو پرانے وقتوں کی خواتین تھی جو نام نہیں لیتی تھیں, آپ ویسا گلا شکوا نہ کریں. آپ کو کس نے نکالا, آپ کو کس سے شکوا ہے, ان کا نام لیں اور سب کو بتائیں. اگلی جو سٹوری ہے وہ ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے, کیونکہ میاں صاحب بھی گئے ہوئے تھے, باقی دیگر جماعتیں بھی گئی ہوئی ہیں, اور کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے. نون لیگ کا کوئی دوست کہہ رہا ہے جی سوئٹزرلینڈ بنا دیں گے. اب سوئٹزرلینڈ تو بن سکتا ہے کیونکہ میاں صاحب گلگت بلتستان سے اٹھے ہیں اور سیدھے جناب سوئٹزرلینڈ چلے گئے. تو ایک طرح سے وہ سیمی ریٹائرڈ ہے نا, گولڈن ہینڈ شیک انہوں نے لیا ہوا ہے, جماعت کی حکمرانی ہے, باقی وہ دنیا بھی گھوم پھر رہے ہیں اور بس اپنا ٹائم اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. تو سوئٹزرلینڈ وہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے, لیکن اس وقت ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے. نون لیگ کے ہیں راشد نصر اللہ صاحب جو مریم بی بی کی کابینہ میں بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کیا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جناب بن جائے, پشاور بن جائے, کراچی بن جائے یا لاہور بن جائے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں گلگت بلتستان کی عوام جو ہے نا وہ اس کو گلگت بلتستان ہی رہنے دینا چاہتی ہے. نہ کسی کو پشاور بننے کا شوق ہے, نہ کسی کو کراچی بننے کا شوق ہے, اور نہ ہی کسی کو لاہور بننے کا شوق ہے. اتنی پیٹرنائزنگ قسم کی باتیں کہ بھائی جیسے گلگت بلتستان میں اپنا کوئی کلچر نہیں ہے, اپنا کچھ بھی نہیں ہے, کہ آپ کو ہم لاہور بنا دیں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. نہیں جی, میرے خیال میں آپ کوشش کریں کہ لاہور کو گلگت بلتستان جیسا بنا دیں, یا کراچی کو ویسا بنا دیں, یا پشاور کو ویسا بنا دیں. جس قسم کی یہ باتیں کی جا رہی ہیں جی کراچی بنا دیں گے, کوئی کہتا ہے کہ بھائی اگر کراچی بنانے کی بات کر رہے ہو وہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے. آپ گلگت بلتستان کی عوام کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ بھائی ہم تمہیں کراچی جیسا تمہارا سلوک کریں گے. اور وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ویسے جو کراچی کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ کی حالت ہم کراچی جیسی کر دیں گے تو وہ ایک طرح سے انسان کو دھمکی لگتی ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں پھر کیا کریں گے. کراچی میں جو صورتحال ہے یقیناً اس کا سامنا کسی کو بھی کرنا پڑے, کسی بھی شہر کو کرنا پڑے, تو وہ اس کے لیے کوئی کسی المیہ سے کم نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے اس شہر کو چلایا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ہو سکتا ہے کسی شہر کو وفاق کے زیر انتظام دے دیا جائے, یہ چیز کر دیں گے, اسلام آباد میں نئی طرز حکومت بن جائے گی, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, ایسے ترقی ہوگی ویسے ترقی ہوگی. دیکھیں گزشتہ 4 سالوں سے جس طرح کی ترقی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کی ہے یا ملک کو کروائی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایک چیز یہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, انہوں نے آئین کی ایک طرح سے شکل بدل دی, سپریم کورٹ سے بڑی ایک عدالت بنا دی, آئینی عدالت بھی بن گئی, 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی, 27ویں آئینی ترمیم بھی ہوگی, اب 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. اس میں ایک کام یہ کر سکتے ہیں 28ویں آئینی ترمیم میں, اگر یہ چاہتے ہیں کہ فوراً لوگوں کو ترقی نظر آئے, اس میں یہ لکھ دیں کہ لندن, میڈرڈ, پیرس, نیو یارک یہ سارے نئے صوبے ہیں اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے انڈر آتے ہیں. لکھ دیں, آپ نے پہلے جس طرح ترامیم کی ہیں اس میں سب کچھ کیا ہے نا, تو یہ بھی لکھ دیں, یہ سب سے آسان طریقہ ہوگا ترقی کا. اس کے علاوہ باقی جو انہوں نے ترقی کی ہے 4 سالوں کے اندر, اور آپ یہ گلگت بلتستان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو لاہور بنا دیں گے یا کراچی بنا دیں گے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے شو کرنا ہے پوری دنیا کو کہ بھائی ہم بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو آپ ایک ڈاکومنٹ بنا لیں, اس میں لکھ دیں کہ یہ نیو یارک بھی ہمارے انڈر ہے, لندن بھی ہمارے انڈر ہے, یہ بھی لندن بھی صوبہ بن گیا ہے, میڈرڈ بھی صوبہ بن گیا ہے, پیرس بھی صوبہ بن گیا, اور دیکھیں جناب ان صوبوں کے اندر کتنی ترقی ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے آپ دنیا کو یہ ترقی دکھا سکتے ہیں. باقی اپنے جہاں پہ آپ کی اپنی کارکردگی ہے وہ پوری دنیا کے بھی سامنے ہے اور پاکستانیوں کے بھی سامنے ہے. وہاں پہ کتنی بہتری آئی, پٹرول کتنا سستا ہوا, بجلی کتنی سستی ہوئی, رول آف لاء کتنا بہتر ہوا, اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک حل ہوئے, وہ سب کے سامنے. تو 28ویں ترمیم میں جہاں پہ اتنی چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں یہ بھی کہہ دیں جناب یہ بھی صوبے ہیں, یہ عالمی صوبے ہیں اور آج سے یہ ہمارے زیر انتظام ہیں, لیکن ہم نے ان کو دیکھنا نہیں ہے, بس یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے زیر انتظام ہے, بس وہاں کی ترقی دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم یہ ترقی کروا رہے ہیں. اچھا, ویسے گلگت بلتستان میں دونوں اتحادی ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب نے بھی وہاں پہ تقاریر وغیرہ کی, کچھ ایسی باتیں کی جو شاید پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آئیں. گزشتہ روز شرجیل میمن صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر صاحب کی اتنی سیاسی حیثیت نہیں کہ میں ان کا جواب دوں. جس شخص کو کہیں اور کام نظر نہیں آیا اسے گلگت
بھیجا گیا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر صاحب کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، کہیں اور ان کو کھپایا نہیں جا سکتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو گلگت بھیج دیا گیا. تو ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی بیان دیا ہے یا ہماری لیڈرشپ کے خلاف کوئی بیان دیا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اب وہ جواب دیں یا نہ دیں وہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشنز ہیں، تو آج دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام کس کو ووٹ دیتی ہے. انہوں نے گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان ہی رہنے دینا ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان لاہور بن جائے، پشاور بن جائے یا کراچی بن جائے. مجھے پورا یقین ہے کہ گلگت بلتستان کی بڑی غیور عوام ہے اور ان کی یہی خواہش ہوگی کہ گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان ہی رہنے دیا جائے اور وہاں کی عوام کے جو مسائل ہیں، جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ ان مسائل کو حل کرے. اچھا جی، پانی اور بجلی کے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا جی بجلی مہنگی نہیں ہوئی. یہ کافی بحث چلتی رہی. گزشتہ روز ثناء اللہ خان صاحب ہیں، ڈان نیوز میں پہلے کام کرتے تھے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا اور کچھ انفارمیشن شیئر کی ہوئی تھی جو حکومت کی اپنی انفارمیشن ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ وفاقی ادارہ شماریات کی گزشتہ روز کی رپورٹ ہے، جس کے مطابق گزشتہ ایک سال میں بجلی 59.40% مہنگی ہوئی ہے، یعنی آلموسٹ 60% بجلی ایک سال میں مہنگی ہوئی ہے. ایل پی جی 57% اور پیٹرول جو ہے وہ 50.60%، ڈیزل 50%، پیاز 100% اور آٹا 60% مہنگا ہوا ہے. اب حکومت کہتی ہے جی مہنگائی پہلے ایسے ہو گئی اور اب ایسے جا رہی ہے. ایک سال کے دوران جس ملک میں بجلی کی قیمت 60% مہنگی ہوئی ہو، جس ملک میں ایل پی جی کی قیمت 57، اگین تقریباً 60%، اسی طرح پیٹرول کی قیمت 50% سے زیادہ مہنگی ہوئی ہو، ڈیزل بھی 50% مہنگا ہوا ہو، پیاز 100% مہنگا ہو گیا ہو، آٹا 60% مہنگا ہو گیا ہو، کیا وہاں پہ عوام خوشحال ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سال کے دوران ہے اور یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں، ادارہ شماریات کے. لیکن حکومت کیا کہہ رہی ہے جی مہنگائی 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 4 سال سے اب کیا بیانیے سن رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس علاقے میں آپ پاکستان میں رہتے ہیں وہاں پہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ اگر کم ہوئی ہے تو پلیز ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا. اچھا، بجٹ آنے والا ہے، آپ کو پتا ہے 10 تاریخ کو بجٹ آئے گا، اور اس دفعہ ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے بجٹ کے حوالے سے اپنی تجاویز دی ہیں. تقریباً 500 ارب روپے کا عوام کو ریلیف دینے کی انہوں نے بات کی اور بتایا کہ جناب ادھر سے پیسہ ادھر کیا جائے، ایسے کیا جائے تو ایسے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. اب حکومت ان کی تجاویز مانے گی یا نہیں مانے گی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک اچھی اور ہیلدی پریکٹس ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے کہ کیسے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، اور حکومت ان کو ریلیف نہیں دے رہی یا دے رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتا تو ہو کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں یا کیسے چلائے جا رہے ہیں. اچھا جی، امریکہ اور ایران کے جو معاملات ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو آگے بڑھایا جائے. اس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، بڑا کلیدی کردار ہے. محسن نقوی صاحب گزشتہ روز بھی ایران گئے، ادھر ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں. کہا یہی کیا کہ محسن نقوی صاحب نے امپورٹنٹ میسج پہنچایا ہے پاکستانی قیادت کا ایرانی قیادت کو، اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی امریکہ کا میسج بھی ہو. تو اب تک بالکل یہ واضح ہے کہ بھارت جو مرضی کہتا رہے، اس کو جتنی تکلیف ہو وہ ہوتی رہے. وہ جے شنکر نے ایک بڑا اسٹوپڈ قسم کا بیان دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ان مذاکرات کے اندر ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اوپر ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے، امریکہ بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، سعودی عرب بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، چین بھی اس کے ساتھ اوکے ہے. تو اسی وجہ سے پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ کردار انڈیا کو بالکل برداشت نہیں ہو رہا، اور انڈیا کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. کبھی وہ گلگت بلتستان کی بات کر دیتے ہیں جی وہاں پہ کیوں الیکشن ہو رہے ہیں، کبھی وہ کسی اور چیز کی بات کر دیتے ہیں، کبھی وہ پوتن سے سوال کر دیتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے آگے سے بےزتی ہوتی ہے ان کی، پوتن اس کو سناتا ہے. تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ان کے لیے. بلکہ وہ بھارتی پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی وہ بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ میں سمجھ نہیں آ رہا یہ جنگ ہو رہی کس طرح ہے. انہوں نے کہا جی جنگ ہو رہی ہے ایران تے امریکہ دی، کٹائی ہو رہی ہے اسرائیل دی، بلے بلے ہو رہی ہے پاکستان دی، تو بےزتی ہو گئی انڈیا دی. تو میں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو رہا کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی جنگ کس کی ہو رہی ہے، مار کون کھا رہا ہے، سب ہر جگہ پہ عزت افزائی پاکستان کی ہو رہی ہے، بلے بلے ہو رہی ہے، اور بےزتی جو ہے مودی سرکار کی ہو رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو خود اپنے اوپر طاری کیا اسی وجہ سے ان کی بےزتی ہو رہی ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ اس میں پازیٹیو کردار ادا کرتے، لیکن جس طرح انہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں نا وہ ساڑا نکالا، وہ اپنی جلن نکالی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اور زیادہ ان کی سبکی ہوئی. اور اب مودی کے جو اپنے سیاسی مخالف ہیں وہ اس کو بے عزت کر رہے ہیں. بھائی
किधर हो तुम तो कहते थे चाबहार में हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, बड़े तुम्हारे ईरान के साथ ताल्लुकात थे, नाउ यू आर नोवेयर, तुम कहीं भी कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम कहीं पे नजर ही नहीं आ रहे, कहीं पे अगर किरदार नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का। तो उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है मोदी साहब के ऊपर भारत में तनकीद हो रही है। दूसरी जानिब भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी जो जमात रीजनेबल वहां पे बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने मुतालबा कर दिया कि वजीर तालीम मुस्ताफी हो जाएं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो बानी है वो आ गए हैं भारत, वो अमेरिका में पढ़ रहे थे, वो जब जज साहब ने बात की स्टूडेंट्स के हवाले से तो उस पर उन्होंने वो कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, गुस्से में आके करोड़ों लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बाकायदा सियासत शुरू कर दी और वो अमेरिका से वापस आ गए हैं और उन्होंने पहला मुतालबा किया है जनाब के वजीर तालीम जो है वो इस्तीफा दे। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर साहब का एक क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पे, जिसपे वो ये बता रहे थे कि जो मुहाजिरीन की सीटें हैं जिनकी वजह से इस वक्त सारा तनाज़ा बना हुआ है, अवामी एक्शन कमेटी वहाँ पे एहतजाज कर रही है, बड़ी तादाद में लोग बाहर हैं, तो वो ये बता रहे थे कि इसमें से 6 सीटें कम करने पर नून लीग राजी हो गई थी, काफ़ी हद तक मामला आगे बढ़ गया था, लेकिन फिर मामला आगे नहीं बढ़ सका। मेरे ख्याल में अभी भी रास्ता यही है, जो सारी सियासी जमातें हैं, अवामी एक्शन कमेटी है, ये लोग बैठें और इस मसले का हल निकालें, क्योंकि इस मसले को हल करना ज़रूरी है। अगर इसमें इंतशार फैलेगा वो उसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा उधर चले जाएं, मकबूजा कश्मीर में जो सलूक किया जाता है, भारत वहाँ पे जो कश्मीरियों के साथ सलूक करता है वो हमारे सामने है, तो बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, तो इस वजह से इस मामले को बेहतर तरीके से हल करने की ज़रूरत। और एट द सेम टाइम जो हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से अब कह रही है कि जनाब उनको हमने कालादम करार दे दिया क्योंकि वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो पहले तो आप इनके साथ जो है मुज़ाकरात कर रहे थे, ना सिर्फ मुज़ाकरात कर रहे थे बल्कि आपने उनके मुतालबात मान लिए। अचानक अब वो जो है मुल्क दुश्मन हो गए, ये हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल में इस वक्त वो बयानिया जो है किसी ने बाय नहीं करना, और इस वक्त जो अवाम का सेंटीमेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो बैठ के इसका कोई हल निकालें। और मैंने आपके साथ ये चीज़ पहले भी शेयर की थी कि आज इस सूरत-ए-हाल का हमें सामना क्यों है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो वहां से लीडरशिप आनी थी आज़ाद कश्मीर में, वो लीडरशिप रही नहीं। जिसकी भी वफाक में हुकूमत आती है वो कहते हैं जी हम अपना वज़ीर आज़म लेके आएंगे, हम अपनी हुकूमत वहां पे बनाएंगे। कितने सालों, गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान कितने वज़ीर आज़म वहां पे तब्दील हो चुके हैं। आज उसका नतीजा ये निकला, ये मैं बड़े जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक भी ऐसी सियासी शख्सियत नहीं है जिसके पीछे बहुत बड़ी तादाद में आवाम हो, जो कोई बयानियां बना सके। ये जिस तरीके से हुकूमतें तब्दील होती रही कि पीपल्स पार्टी आई तो उसने कहा हम हुकूमत बनाएंगे, पीटीआई आई तो उसने कहा हम बनाएंगे, नून लीग आई तो उसने कहा हम बनाएंगे, तो सूरत-ए-हाल इस नहज पे पहुंच गई है। मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था कि हुकूमती अफलातून आज़ाद कश्मीर के मामले में भी अपनी नाअहली, गफलत और नालायकी पर तवज्जो देने के बजाय एक बार फिर गैर मुल्की फंडिंग साजिश का ढोल पीट रहे हैं। इन अकल के अंधों से कोई पूछे कि आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 20 साल में 11 वज़ीर आज़म तब्दील किए गए, क्या ये भारतीय साजिश थी? तो भाई जब आपकी अपनी हुकूमत आती है वफाक में, जो ही नून लीग आई उन्होंने कहा जी हमने अपना वज़ीर आज़म बनाना है, पीपल्स पार्टी वाले आए तो उन्होंने कहा हमने अपना बनाना है, तो क्या वो गैर मुल्की साजिशें हो रही थी? कैसे पीटीआई की हुकूमत का वहां पे खात्मा किया गया, कैसे वो न्याजी साहब को फारिग किया गया, नया वज़ीर आज़म आया, फिर उस नया वज़ीर आज़म किधर जाके किससे मिल गया, सारी जमातें सारी इकट्ठी हो गई, जब सब ने मिलकर हुकूमत बना ली। आज उसका क्या नतीजा निकला? ये बरसा बरस की जो पॉलिसी थी ये उसका फेलियर है, अटर फेलियर है। इसको समझने की जरूरत है कि ये फेलियर क्यों हुआ और इसको बेहतर तरीके से टैकल करने की जरूरत है। और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको भी देखने की जरूरत है कि भाई बातचीत के जरिए जो कुछ आपने अचीव किया है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीजें हैं। आटा 60% एक साल में पाकिस्तान में महंगा हो गया, बिजली जनाब यहाँ पे 60% तकरीबन महंगी हो गई एक साल के अंदर, यहाँ पे गैस महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। आपके लिए तो बिजली सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, बातचीत के जरिए वो चीज हल की ना। तो इस मसले को भी बातचीत के जरिए हल किया जाए ताकि जो है मजीद वहां पे कोई खराबी ना फैले। एंड ऑफ द डे अगर कोई खराबी फैलेगी, मेरा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, कश्मीरियों का नुकसान होगा, पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा। और इससे फायदा किसका होगा वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अक्लमंद हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।